بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مرنے سے 40 دن پہلے ایک خطرناک خواب آتا ہے۔ اور دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچا پیاز اور لہسن کو نہ کھائیں۔ تو دوستو، بہت ہی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور انتہائی ادب سے عرض کرنے لگا، یا علی، میرا ایک دوست تھا جس کا آج انتقال ہو گیا ہے، لیکن وہ کافی عرصے سے ایسی باتیں کر رہا تھا جس سے ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ شاید اس کی موت ہو جائے۔ تو کیا موت سے پہلے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے یا نہیں؟ تو اس پر حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ نے عالم ملکوت، عالم دیا اور عالم ارواح کے بیچ میں انسان کے لیے مائے کل روا رکھا ہے، جو اسے آنے والی مصیبتیں، پریشانیاں اور وقت کے بارے میں آگاہ کر دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ انسان موت کو ختم ہونے کا نام سمجھتے ہیں، اصل میں موت ایک زندگی کی طرف انسان کو لے جانے کا نام ہے، موت ختم ہونے کا نام نہیں۔ تبھی اللہ اپنے بندوں سے موت کا ڈر ختم کرنے کے لیے الہامی خواب دکھاتا ہے، تاکہ مرنے والا انسان موت کو نئی زندگی سمجھے اور مرنے سے پہلے اپنی اصلاح میں لگ جائے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ جس طرح وہ کبھی کسی سفر کو جاتا ہے تو اس کی تیاری کرتا ہے، اس کا سامان جمع کرتا ہے، ویسے ہی برزخ کا سامان جمع کر لے۔ تو وہ انسان کہنے لگا، یا علی، اس خواب میں کیا مناظر نظر آتے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اس خواب میں نظر آتا ہے کہ انسان سفر کر رہا ہے، اس کا لباس سفید ہوتا ہے، اور اس سفر میں وہ انسان جو اس کے ساتھ رہتے تھے لیکن آج مر چکے ہیں، وہ اسے نظر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تمہارا سفر ختم ہونے والا ہے۔ جب انسان ان لوگوں کو دیکھتا ہے جو ان کے ساتھ پہلے رہتے تھے، وہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئے، تو انسان مطمئن ہونے لگتا ہے، تو اسے موت سے ڈر نہیں لگتا۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، اگر کوئی ایسا خواب دیکھے تو اسے معلوم کیسے ہوگا کہ یہ الہامی خواب تھا یا پھر شیطانی؟ تو حضرت علی نے فرمایا، جب بھی اس قسم کا خواب دیکھو اور خواب دیکھ کر تم ڈرنے لگو، پریشان ہونے لگو، تو سمجھ جانا وہ خواب شیطانی ہے۔ لیکن اگر اس خواب کے بعد تم مطمئن ہونے لگو اور تمہیں موت سے پیار ہونے لگے تو سمجھ جانا یہ خواب رحمانی ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچا پیاز اور لہسن کو نہ کھائیں۔ دوستو، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچا پیاز اور لہسن کھانے سے کیوں منع فرمایا ہے؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، کچا پیاز اور لہسن ہم سب کھاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اس ارشاد کو ہم بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اب اس ویڈیو کو دھیان سے سننا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچا پیاز اور لہسن کھانے سے منع فرمایا ہے۔ عزیز دوستو، ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ خیبر کی جنگ کے وقت اللہ کے نبی نے فرمایا،
جو شخص کچا پیاز اور کچا لہسن کھائے وہ ہماری مسجد کی اور نہ آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، کوئی اگر کچا پیاز کھا کر مسجد میں آئے تو اس شخص کے منہ سے اس پیاز کی بدبو آتی ہے۔ اس بدبو کی وجہ سے جو مسجد کے اندر فرشتے ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی پیاز اور لہسن کھائے وہ ہماری مسجد کی اور نہ آئے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی کچا پیاز اور لہسن کھا کر مسجد نبوی میں آتا تھا تو اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فوراً مسجد نبوی سے نکال کر جنت البقیع کے پاس جا کر رکنے کو بولتے تھے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہیں پیاز اور لہسن کے کھانے کے بارے میں، جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں۔ دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 کاموں میں کبھی بھی شرم نہیں کرنا، یعنی 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے انسان شرما کر اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ یعنی جو انسان ان 3 چیزوں سے شرماتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، وہ دنیا میں بھی ناکام ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت علی لوگوں کو دین سکھا رہے تھے تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھا اور وہ اپنے پرانے کپڑوں کو دیکھ کر ان سے شرما رہا تھا۔ تو حضرت علی نے جیسے ہی اس شخص کی یہ حالت دیکھی تو سبھی لوگوں سے فرمانے لگے کہ اے لوگو، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ 3 چیزوں میں کبھی بھی شرم نہیں کرنی چاہیے۔ تو وہ 3 چیزیں کون کون سی ہیں، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت علی نے فرمایا، جب تمہارے جسم پر پرانے کپڑے ہوں تو ان کو دیکھ کر کبھی بھی شرمندہ نہ ہونا، کیونکہ پرانے کپڑے انبیاء اور اولیاء علیہ السلام کی نشانی ہوتی ہیں، اور پرانے کپڑے انسان کے تکبر اور بڑپن کو ختم کرتے ہیں اور انسان کی روح اور جان کو طاقت بخشتے ہیں۔ نمبر 2، غریب دوست پر کبھی بھی شرمندہ نہ ہونا، کیونکہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اکثر وفادار دوست غریب ہی ہوا کرتے ہیں اور وہ تمہاری مجبوری، کمی اور جدائی کو محسوس کرتے ہیں اور تمہارے مشکل وقت میں وہ تمہارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ نمبر 3، بوڑھے والدین پر کبھی بھی شرمندہ نہ ہونا، اور یاد رکھنا جو انسان اپنے بوڑھے والدین پر فخر کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے اور خدمت کرتا ہے تو آخرت میں یہی ایک عمل اس انسان کے لیے جنت میں جانے کے لیے کافی ہوگا، کیونکہ جو انسان اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ اسی انسان کی اولاد کو فرما بردار بناتا ہے، اور یوں وہ انسان دنیا میں بھی نیک اور فرما بردار اولاد پاتا ہے اور آخرت میں بھی وہ فخر، عزت اور سربلندی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، اور اس کو حکم دیا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا۔ سبحان اللہ۔ دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کھانا کھانے والے ایک غلطی کبھی بھی نہ کریں۔ تو دوستو وہ کون سی غلطی ہے، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک چاہنے والے نے دعوت کی۔ حضرت علی کے ساتھ آپ کا ایک چاہنے والا جیسے ہی دسترخوان پر بیٹھا تو زیادہ کر کے کھانے لگا۔ تو جیسے ہی دعوت ختم ہوئی حضرت علی اپنے اس چاہنے والے کو نصیحت کرنے لگے، کیونکہ حضرت علی فرماتے تھے کہ اصلاح ہمیشہ اکیلے میں کی جاتی ہے، جو دوسروں کے سامنے کی جائے وہ اصلاح نہیں بلکہ وہ انسان کو بغاوت کی طرف لے جاتی ہے۔
تو حضرت علی اس کو تنہائی میں اکیلے میں نصیحت کرنے لگے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جو انسان زیادہ کھاتا ہے اس کی صحت گر جاتی ہے، وہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کے نفس پر بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ یاد رکھنا، جب بھی کھانا کھاؤ تو پیٹ میں کچھ بھوک باقی رہنے دو، اس سے تم جسمانی بیماریوں سے بھی محفوظ رہو گے اور روحانی بیماریوں سے بھی محفوظ رہو گے۔